تو یہ آیت جو ہے 83 نمبر میں اشارہ رہا کہ انا من شیعتی، بے شک جناب ابراہیم جو تھے
ان کے شیعہ موضوع پورا شیعہ سمجھیے گا آپ کس کے شیعہ تھے؟ اگر آپ صافات کی اس کی پہلے کی آیتیں پڑھیں 82 ہے 81 ہے 80 آیتیں تو اس میں جناب نوح کا پورا تذکرہ، یعنی جناب ابراہیم کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جناب نوح کے شیعہ تھے۔ جناب نوح اور جناب ابراہیم کے درمیان میں تقریباً 2600-2500 سال ہے۔ تو معلوم یہ ہوا شیعہ ہونے میں عقیدے میں سمے کی کوئی پابندی نہیں اللہ ان کو شیعہ ہے۔ اب اس کی تفسیر میں اگر آپ جائیں گے تو حضرت امام محمد باقر حضرت امام جعفر صادق دونوں نے مبارکباد دی ہے اپنے جان کا مبارک ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے لفظ شیعہ مخصوص کیا۔ مبارک بات ہے، پڑھ لیجیے گا تفسیر میں جا کے، مبارک ہو تمہیں کہ اللہ نے تمہیں شیعہ قرار دیا۔ تو کہنے والے نے کہا مولا ہم لوگ اور وہ لوگ نہ معلوم کیا کہتے، کا اس کی فکر مند کیا اللہ نے ابراہیم کو شیعہ نہیں کہا۔ اس کے بعد میں بہت ہی مجھے مسائل کبھی پڑھتا نہیں، آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں کسی کو برا کہنا بھی نہیں چاہیے، انسان وہی سمجھدار ہے جو اپنی برائی کو دور کرے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کو برا کہتے کہتے وہی صفات اندر صلوات بھیجیے دوسروں کو ہم کہتے رہے سینکڑوں باتوں میں اس کی مثالیں پیش کر سکتا ہوں، آپ کو نہیں کہہ بہت وقت ہو گیا، اس لیے دوسرے کے چکر میں ٹھیک ہے، لیکن یہ ہماری جناب ادبی تربیت کا اثر ہے، ہمارے بزرگوں کی تعلیم کا اثر ہے۔ پرانے ہم ہیں، بڑا آپ کو کہتے ہیں۔ واہ واہ ہمارا ذکر تو قرآن میں ہے، آپ اپنی کسی فرقے کا ذکر قرآن میں نہیں دکھا پائے اور پھر دوسرے میں سورہ قصص میں آ جائیں، قصص میں موجود ہے کہ جب جناب موسیٰ شہر میں پہنچے وہاں کے وہ غفلت، یہی لکھا لفظ غفلت استعمال کیا تھا، تو ایک شخص لڑتے تھے، رجلین تقتلان، دو آدمی لڑ رہے تھے، لکھا ہے ایک ان کا شیعہ اور ایک ان کا دونوں جھگڑا ہو، تو شیعہ نے جو ہے مدد کے لیے پکارا، نبی کے چاہنے والے کو اللہ نے شیعہ کہا ہے۔ واہ واہ سمجھ لیجیے، شیعہ جو ہے اپنے اندر بڑی معنویت سمیٹے ہوئے، خالی نام کا تھوڑی نا شیعہ ہے، کام کا بھی ہے۔ شیعہ جو ہے کام کا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اگر آپ روایات کو پڑھیں
بڑی فضیلت ہے صاحب شیعہ کی، اللہ اور اب آپ آئیے لغوی اعتبار سے دیکھ لیجئے، شیعہ مددگار، شیعہ دوست، شیعہ وہ جو اپنے رہبر کی پیروی کرے۔ واہ واہ بعض لغت کے لکھنے والوں نے واضح طور پہ لکھ دیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ماننے والوں کو شیعہ کہتے ہیں، واضح طور پہ لکھا ہے، ان کو شیعہ کہتے ہیں۔ تو شیعہ ہونا کوئی معمولی، لیکن میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ شیعہ ہونا کمال نہیں ہے، شیعہ مرنا کمال ہے۔ شیعہ ہونا بہت کمال کی بات نہیں، لیکن شیعہ مر جانا کمال ہے۔ امتحان کی گھڑی ہے، ہم اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، لیکن کیا اس معیار کے شیعہ ہیں؟ کیا جو کہا جا رہا ہے اس اعتبار سے ٹھیک ہے؟ اسی مربوط بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے کہا جا رہا ہے کہ جناب ابراہیم، اب آج کے دوسرا ترجمہ تو ہو ہی جائے ورنہ ہمارا دوسرے رہ جائیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم ان کے شیعہ، بات آتے ہوئی جناب اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب ابراہیم بارگاہ خدا میں آئے تو قلب سلیم کے ساتھ۔ اب دوسری جگہ بھی عمل فرمائیے، یوم لا ينفع مال والبنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ بیٹے فائدہ دیں گے نہ مال فائدہ دے گا، فائدہ بلکہ صرف وہ فائدے میں رہے گا جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا۔ قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث روایت تو ہے نہیں۔ اب یہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ آپ کہہ دیں کہ سلیم تو نام بہت ہے، اللہم صلی اللہ علیہ قیامت میں آ جائے تو یہ قلب سلیم ہے، صلوات ہے کیا بہت نام ہے، ایسا نام قیامت آ جائے قلب کو قلب کہتے، صلوات ہے کیا یہ قلب سلیم کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قلب سلیم وہ دل ہے جو شرک سے پاک، قلب سلیم وہ دل ہے جو گناہ سے پاک ہو، قلب سلیم وہ دل ہے کہ جب وہ انسان اپنے رب سے ملاقات کرے تو اس دل میں سوائے خدا کو کوئی دوسرا نہ ہو۔ اللہ نے جناب ابراہیم کی یہ تعریف، نوح کے شیعہ بارگاہ خدا میں آئے تو قلب سلیم، اللہ ہمیں اور آپ کو قلب سلیم عطا فرمائے۔ بڑی سخت منزلیں ہیں، تھپے لگا لینا یہ اور ہے، عملی اعتبار سے ویسا ہونا یہ مشکل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جی اور میری معلومات اس اعتبار سے جتنی فضیلت اللہ نے بقول حضرت محمد مصطفیٰ حضرت مولا متقیان علی حضرت امام جعفر صادق کی فضیلت میں اتنی روایتیں ہیں، اتنی روایتیں ہیں، اگر وہ شیعہ اپنی آنکھوں پہ وہ روایت بھائی ظاہر کی بات ہے ذاکر کو پہنچا بھی نہیں پاتے، یا میں کہوں کہ میں سب پہنچا پاؤں گا یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے،
اتنی روایتیں ہیں شیعوں کی فضیلت میں، خود شیعوں کو اپنا مرتبہ نہیں معلوم ہے۔ پریشانی تو یہ بس دعوے کرتے ہیں کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، اور علی کے اوپر تو بھیا جان چھوڑتے ہیں، گھٹنے ٹیک کے حیدر حیدر کیا کرتے ہیں۔ سلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جو جتنا مضبوط نعرہ لگا لے وہ اتنا علی والا ہے، جو خاموشی سے رہ جائے تو اس کو فتوے جاری ہو جاتے ہیں۔ بھیا یہ معیار نہیں، یہ کبھی نہ کہنا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں نعرے میں مزہ آتا ہو کہ سن کے سیرت میں مزہ آتا ہو۔ اس لیے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا، تو زمانہ بڑا بدل دیا، کچھ کہنے والا ہی نہیں، بہت گھبراہٹ لگتی ہے۔ الگ الگ ٹائٹل آ گئے، آپ ذرا کے کام تو کہ یہ مقصر ہے، ہمارے یہاں تو سمجھے نہیں مقصر کا سوال ہے۔ یہ مصیبت ہے جہاں آپ نے سچی بات کہی، صحیح کہی، جو روایت قرآن میں مقصر ہے، کچھ زیادہ علی میں بہ گئے کہ ملنگی یہ بات ہے۔ کہنے لگے روایات کے اوپر نگاہ کا کہ یہ دم اخباری ہے، کیا مصیبت ہے؟ اے بھیا کوئی مقصر ہے، کوئی ملنگی ہے، کوئی اخباری ہے، کوئی علی والا بھی ہے۔ مصیبت ہے اس زمانے میں۔ اے بھیا سب سے بنیادی بات یہ ہے، کسی کو کچھ نہ کہو، اپنے عمل اور کردار کو سیرت علی کے آئینے میں دیکھ لو، اگر تصویر نظر آئے تو سمجھ لینا علی والے۔ وہ علی کے شیعہ ہو، کیا کہا رسول اعظم نے؟ یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ رسول کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہونے والے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ جس نے علی کا دامن تھاما اس کا سودا کبھی گھٹے گا نہیں ہوگا۔ بڑی عمدہ بات، غالباً میں نے یہ جو ابھی نفس رسول 14 جلدوں میں سب کی چھپی آئی ہے، میں نے آج ہی کل میں دیکھا ہوگا، اس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہیں پر وہ 8ویں جلد ہے یا 11ویں بات نہیں ہوگی، تو میں نے دیکھا اس میں ابن ابی حدید کا جملہ لکھا ہوا ہے بہترین۔ اس نے کہا کہ خالی علی ایک طرف جنگ لڑ رہے ہوں اور پوری دنیا ایک طرف جنگ لڑ رہی ہو، تو یہ سمجھ لینا خالی اکیلے علی حق پہ ہوں گے، پوری دنیا باطل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ پوری دنیا جناب باطل کو اور صرف علی حق کو۔ اسی بات کو جناب رسالت امام محمد فرمایا اللہ کہ بھیا اپنی قدر کرو، اللہ نے بہت عظیم لوگوں سے تمہارا تعلق رکھا ہے، نصیب نہیں ہے کسی کو یہ سب۔ لوگ ٹھوکریں کھاتے ہیں کیونکہ تمہارے پاس جو اللہ نے دیا ہے، میں نے کہنے دیا کہ اس نے کتنا اچھا جملہ لکھ دیا کہ پوری دنیا ایک طرف لڑے اور اکیلے علی ہوں، پوری دنیا باطل پہ ہوگی، صرف علی حق۔ رسول نے کیا فرمایا؟ اے ابو ذر، جب دنیا پوری دنیا چلی جا رہی اور اکیلے علی جدھر جا رہے ہو، تم علی کے ساتھ جانا، دنیا کے ساتھ آ جانا، کیونکہ حق صرف علی کے ساتھ ہے۔ صلوات دیا علی میں یا شیعان علی میں داخل ہونے
ہونے کے بعد یہ دعویٰ کرنے کے ساتھ کہ میں مولا ہوں، علی کا چاہنے والا ہوں، تو پہلی بات ہے تمہیں ضبط کا مادہ ہونا چاہیے، تمہارے اندر صبر کا مادہ ہونا چاہیے، تمہارے اخلاق اتنے بلند ہوں کہ جس علاقے سے گزر جاؤ ہمارے لوگ کہیں گے ابھی علی والا گزر گیا۔ اگر علی کے چاہنے والے پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری زندگی کو آپ پڑھ ڈالیے، جتنا آپ کے پاس تھا بتا دے کوئی چیز ایسی ہلکی پھلکی کہیں پہ کسی جھوٹے معرف پہ قلم سے دکھا دے، علی علی ہے اور پھر اس کا چاہنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ اور جو آیا ہمارا ایسا رنگ بن جاتا تھا، دشمن بن کے آیا تو دوست ہو گیا۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں آؤں کیسے کیسے لوگ تھے علی کے چاہنے والے، ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں، ابھی کچھ معاملہ ہو جائے بارش زیادہ ہو جائے گی، معلوم ہے یہاں بھر جائے پانی، کوئی آئے گا نہیں مجلس میں، ہم لوگ چلے جائیں علی کا چاہنے والا کون ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، پانی سے گھبرا گئے، نہ کوئی بات جاڑے نے روک لیا، گرمیوں نے روک لیا، یہ سب زمانے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ علی کا چاہنے والا اگر علی سے آپ سوچئے نا، ہم لوگ کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، نہ پیر کاٹا جا رہا، نہ گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، نہ سولی پہ چڑھائے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، پھر بھی اتنے گھبرائے ہوئے ہیں۔ وہاں سولی پہ بات آ گئی، روز پانی دینے چلے جا رہے علامہ فرمائے آپ بہت ہی معذرت کے ساتھ مجمع تھے، اگر کوئی ہے بھیا وہ بہت لیٹ مجلس ہوتی ہے، بھیا 9 دن ہوگی، کبھر 2 مہینے نہیں ہوگی، صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آپ یہ دیکھیے کیسے سوارتھی لالچی جنت لے گے سیدہ کونین سے، مجلس میں جانے کا ٹائم نہیں۔ اللہ سبحان وقت بھی تو دو، اس لیے اللہ ہم لوگوں کے ایمان کو مضبوط رکھے۔ ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہر چیز میں نہ افراط ہو نہ تفریط، جو آدمی اعتدال والا ہوگا وہ زندگی بھر کامیاب ہوگا، نہ اتنے دوڑیے کہ گھٹنے ٹوٹ جائیں اور نہ اتنے سست ہوئے کہ مندر بھی نہ ملے۔ ہاں درمیان میں چلیے، یہ نہیں کہ مار دھکا دھکی لگائے، وہ بھی نہیں اطلاع کہتا۔ بدن میں دوڑنے والا خون جب تک اپنی یوں کہا جائے اللہ کی معین کی ہوئی حدوں میں رہتا ہے، آدمی کبھی اگر نیچے ہو جائے تب الجھن، بڑھ جائے تب الجھن۔ اگر بدن میں اللہ نے جو گلوکوز رکھا ہے اپنی حدوں کے اندر رہے، کوئی پریشانی نہیں، کم ہو جائے تو کم نہیں ہے، تو اعتدال والے بنو۔ صلوات علیہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ زیادہ وقت نہیں کہوں گا آپ سے۔ اور دوسری بات، وہ کام کرو جو ہمیشہ ہوتا ہے، پتیلی کا اوار نہیں بنو۔ صلوات علیہ صلی اللہ ہمیشہ ہوتا ہے، کوئی دکھاوا نہیں، یہ دنیا والے ہیں، یہ تمہیں انعام نہیں دیں گے۔ ہاں یہ
بیٹھے اسی لیے کہ تنقید کا کوئی پہلو نکلے، اسی لیے یہ بیٹھے. اتنا باریک چشمہ جو لگائے رہتے نہیں. اب تو زمانہ بدل گیا ہے. پہلے جو تھا ظاہر زمانہ جو تھا وہ ترازو والا تھا. تو الیکٹرانک معاملہ کھٹ کے جیب اس میں نکالا 15 میں تولے دے اور پھر بتی جلتی ہے تو پتہ ہی چل جاتا ہے. آپ پہلے تو یوں دیکھتے تھے ادھر جا رہا اتنے باریک بھی لوگ. اب ان کے چکر میں نہ پڑیے گا. یہ تو اسی چکر میں ہیں کہ کہیں سے کوئی لفظ ملے میں ٹانگ کھینچوں. وہ کرو جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل، ایمان کی خوشنودی حاصل. کام ہمیشہ وہ کرو چاہے چھوٹا ہو لیکن ہمیشہ والا ہو. بڑا کام نہ کر لینا مانو چلے تو آسمان میں گرے تو نیچے. ہم اس کے تو قائل ہی نہیں چاہے آپ کچھ بھی کہیے. ایک روش کیا بڑھتا ہے ہمیں ایک روٹی بڑھتی. آپ کو سمجھ میں آئی کہ ہمارے کو نہیں بڑھتی. کل نہ بانٹ پائے ہم بڑا کھکھا شاہ تھے. علی والے بن کے چلو. اللہ نے جتنا علی کو عطا کیا دنیا میں کسی کو عطا کیا بھیا یہ سمجھ لینا. آج جو واقعات ہم لوگ پڑھتے ہیں نہ سمجھ لینا کہ علی غریب آدمی تھے اس لیے مولانا کو یہی پڑھا کرتے ہیں. علی کہاں سے غریب ہوں گے؟ ہمارے جو مومنین کا امیر ہو. ایک مسئلہ سنا دوں اور اس کے بعد آپ فرمائیے گا. آپ نے نام سنا ہوگا ماشاءاللہ پہلے نظر ہے. اگر نگاہیں کتابوں میں نہیں تو ذاکروں کے بیان پہ تو ہی ہے. ذاکر ماشاءاللہ اللہ اکبر شہر لکھنؤ میں تو کون وقت نہیں خالی سلامات ہے. جب یہ اشرا شروع ہوا تھا رات کا اشرا سے گھاؤ لال کا تھا تو کہیے اللہ نے اتنا بڑا محلہ آپ کو رکھا ہے کوئی آئے نہ خود حاضر سلامات ہے کوئی آئے نہ. اب آپ اور فرمائیں کیا میں کرے گا علی کے ساتھ اور علی کے چاہنے والے شیعہ انشاءاللہ کل آپ کے تو انصاف ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھنا. بانیان جنگ جمل میں جن لوگوں کا نام ہے دفع عظیم نام بات کے بعد معاملہ صرف ماضی میں ٹکرا ہٹا کرنا تھا کچھ نہیں. ڈیمانڈ اگر ظاہر کی بات ہے کہ بات خدا نہ خاصہ بلی کے منہ کو خون لگ جائے پورے کبوتر سمیٹ دے گی. سلام پہلے آواز عادتیں خراب ہو چکی اور آئے وہ تو واقعات جانتے ہیں. وہ سونی دیوبی بھی دیکھیں ہمارا بھائی. السلام علیکم یا امیر المومنین. وعلیکم السلام. آئیے کیسے آئے سرکار وظیفہ بڑھائیے خیریت تو وہ تو سیکنڈ اور تھرڈ میں تو ہمارا معاملہ بڑا مضبوط تھا. حضرت علی نے فرمایا کہ یہ بتائیے کہ ان کی سیرت زیادہ بہتر ہے سیرت رسول. وہ بڑھا کے دیتے تھے. علی نے کہا یہ بتاؤ رسول کیا دیتے تھے؟ جو رسول دیں گے وہی دوں گا. اس سے زیادہ ہم سے توقع نہ رکھا. کہیں میں اسلام لایا ہوں میں رشتہ دار ہوں. یہ بتاؤ کہ تم پہلے اسلام کیا لائے میں کیا کہتے ہیں تمہاری پکی رشتہ داری ہے یا میری. تم نے سب سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی یا میرے. مردہ کہیں گے بھئیہ معاملہ پتہ نہیں دے نہیں سلامات علی کے ساتھ آپ چلیں گے تو ایماندارانہ چل پائیں گے. آپ یوں نہیں چل پائیں گے کہ لشٹم پشٹم چلا رہے گاڑی آڑی بیڑی اور کہیں علی وہاں کھڑے ہوئے ہیں میدان میں محشر میں کہیں علی صاحب بھیا برا نہ ماننا میرے بھائی کو. ابھی تم وہیں تو نکل کے آ رہے ہو. یہ جنت کا گیٹ ہے اکبری گیٹ اور یا رومی گیٹ نہیں ہے.
نکالا دیکھ لیا کہ رومی گیٹ، یہ جنت کا گیٹ ہے، اور جنت کے گیٹ میں انٹری علی کے علاوہ کوئی کرا بھی نہ پائے گا۔ ہاں یہ بہت فائنل بات ہے، اسے تمام لوگوں نے کہا ہے، ہر جتنا بھی مؤرخین ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ علی سے زیادہ کون مستحق ہے، اس لیے تیاری ویسی رکھنی، یہ سمجھ لینا کہ معاملہ علی سے نپٹانا، کہیں علی نے پکڑ لیا میدان محشر، یہاں تو چل جائے گا جوتے سمائے آنکھوں میں گھستے جا رہے ہو، ہاں جوتے سمائے، یہ نہ کہیے گا وہ نہ سنیے گا، علی نے پڑھا یہاں ہوئی یہاں کھڑے تو ہو 2 منٹ کے لیے، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ بنیاد باغ یا پرگتی میدان نہیں ہے کہ کھڑے ہو جاؤ گے، یہ میدان محشر ہے، چلو تب گرانی اللہ کو سلامت رکھے گا، اللہ آپ کو صحت بھی عطا فرمائے، اور بہت کمال کی بات ہے بھائی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا یہ تو احسان نہیں ہے، یہ بہت بڑا، یہ نہ سمجھیے گا کہ عزاداری ہماری وجہ سے، ہم عزاداری کی وجہ سے، سمجھ لیجیے گا، ہم نہیں جائیں گے، اے نہ جاؤ بیٹھو گھر میں، تم کیا سمجھتے تم نہیں آؤں ولی کیوں ہوگی، سب کچھ ہو جب حجاج بن یوسف متوکل جیسے خطرناک نہ روک پائے تو ہماری اور آگے کسی بادشاہ اور حاکم کی کون سی بات ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا، یہ وعدہ الہی ہے ہمارا، ہم لوگ تو خالی چھوٹا سا کردار ادا کر دیتے ہیں، آخر ممبر پر بیٹھ گئے، 1 گھنٹہ آپ کی بارگاہ میں جو چاہتا سنا کے چلے گئے، آپ نے فرش ادا کر دے تو آنسو بہا دیا، آنسو بہانے میں آپ ہی کا پھر آپ پٹھائے، کسی اور کا تو نہیں ہے، اس لیے یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے ہمارے ٹائم ٹھیک ہے، ہم تو اس بات میں ہمیں ہمارا ذہن آمادہ رہتا ہے کہ ہمیں معلوم پہلی تاریخ ہے کیا کیا مجبوری ہے، اس لیے حدود بلا انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں کروں گا، اس لیے کوشش کرو کہ علی والے بنو، اور یہ تمہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان پر اپنے نفس کو پاک کر لے تو علی سے اپنے آپ قریب ہوتا چلا جائے، جب تک یہ نہیں پاک ہوگا ہونا کچھ نہیں، بدن کو پاک کرنے سے فائدہ نہیں ہے، دل کا پاک ظاہر بھی پاک ہو باطن بھی پاک ہو، جب تک یہ دونوں پاک نہیں ہوں گے، زبان پہ کچھ ہوگا دل بھی کچھ ہوگا تو کردار بننے والا۔ عزیزان گرامی آپ خود سوچیے کتنی بڑی بات ہے، کربلا کی کتنے چیزیں ہیں آپ کی خدمت میں، سوچیے آپ بیٹھ کے کھائیں، ٹھیک ہے رونا تو ہمارا ایمان ہے، ہم پیدا ہوئے حسین کا نام آئے گا ہماری آنکھوں میں آنکھوں آئے گا، لیکن آپ خود کربلا کو آپ غور کی کیا کیا وہاں سے ملتا، 16 گھنٹے کا روزہ 16.5 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہم لوگ، پہلی بار اگر منتظمین سے پانی میں کہیں سے کوئی تائی رہ جائے، انتظام نہ ہو پانی کا، میں پانی نہیں رکھا ہے، پانی ہم پڑھ دیتے ہیں، وہ عادت ہے روزانہ بات کو سننے کی عادت، 7 محرم سے ہو جاتا بھی آپ کلیجے پہ حاضر کے سوچئے گا آپ کا بچہ 1 گھنٹہ پیالا ٹرین میں چلے جا رہے ادھر ادھر، بھیا کیا بات مولوی صاحب پریشان بہت، بھیا پانی ختم ہو گیا، ہم سے لے لو، ٹرین رک رہی ہے بار بار کودے جا رہے ہیں بھر رہے ہیں، کربلا کے ان بچوں کو اور ان ماؤں کو لاکھوں سلام ہو، ان بچوں نے پانی کے لیے تو پیار ہمارے، اس کے علاوہ اگر آپ کہیں پہ کوئی شکوا دکھاتے ہیں کبھی یہ کہو کہ ہائے بھوک مارے ڈالتے ہمیں تو نہیں ملا، مجھے نہیں معلوم ہے، پانی پیار۔ عزیزان گرامی برادران ایمانی، خدا آپ کو سلامت رکھے،
اس روضہ اقدس میں آپ بیٹھے جس کو جناب مسلم کے نام سے بہت بڑی نعمت ہے سمجھ لیجیے اللہ نے آپ کو شرف دیا ارے کو شرف نہیں ملا یہ روضہ مسلم ترزمین لکھنؤ میں نہیں تھا یہ روضہ مسلم بنا آپ نے ماشاءاللہ تو یہ جا کے تربتیں بھی رکھ دی آنی بن عربہ بھی ہیں مختار بھی ہیں سبھی لوگ ہیں اللہ اکبر یہ مسلم یہ شہید تصور کیا تھا سن لے پیار تو میں پیاسا ارے پانی لایا گیا تو جب دہن اقدس دہن کا خون اسی کو شاید پانی میرے مقدر اے مسلم تم کیسے پانی پی لو گے تمہارا آقا بھی تو پیاسا لگا دیا لیجیے صاحب پہلی محرم رخصت ہوگی تو محرم لگتے حاجی شروع ہوا اور حاجی ہوا باقاعدہ طور پہ مغرب کے بعد 2 محرم آ گئے اللہ اکبر کہتی پیچھے حسین نے کہا میرے بھائی مسلم کیا تمری میرے بھائی سے لیجئے اللہ اکبر کی آپ کو پیش نظر نہیں پڑ رہا ہے جب آنے والے نے کہا کہ میں کوفے سے آ رہا ہوں جناب عباس نے کہا بھائی کوفے میں تم نے کیا دیکھا کہا آپ کی تاریخ تو بتا دیا کہ میں اپنے آقا کے سامنے بیٹھا آنے والا جیسے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا سلام کرنے کے بعد سر پہ امامہ پہ کیا مولا بڑا مذہب ہو گیا کیا ہوا وہ اتنا سنی ہے مسلم کے لاشے کے پیروں میں رسی بندی ہوئی مسلم کا لاشا خوبے کی گلیوں میں لایا جا رہا اللہ اے میرے بھائی ذرا سوچو جس کا لاشا دارالامانہ کے نیچے پھینک دیا گیا کیا مصیبت ہوئی ہوگی اے عباس زینب ذرا بچی کو لے کے آنا بچے باپ نے چچا کے دانوں میں بیٹھی سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا کندرا جاؤں کا سوار لیا پہنائے تمہا کیا کہتی بچی چچا جہاں میرے بابا کی تو خیر ہے کیا بیٹی یہاں سے مجھے اپنا بابا سمجھا میں اللہ مولا مسلم اتنی مہربانی ذرا سکینہ کو سامنے سے ہٹا دیئے یہ بھی بچی ہے